آج میں آپ کو وہ سچائی، وہ حقیقت اور اپنے سینے کا وہ راج بتانے جا رہا ہوں جس نے میری زندگی کے اندھیروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجالوں میں بدل دی۔ آج سے سالوں پہلے جب میں صرف 20 سال کا ایک نوجوان تھا، میری زندگی بھی عام لوگوں کی طرح الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار تھی۔ میں سوچتا تھا کہ آخر کب میرے حالات بدلیں گے، کب مجھے در در کی ٹھوکروں سے نجات ملے گی۔ اسی 20 سال کی عمر میں میری ملاقات ایک انتہائی متقی، پرہیزگار اور بزرگ اللہ والی عورت سے۔ وہ ایک ایسی پاکیزہ صفت خاتون تھی جن کی پیشانی پر سجدوں کا نور چمکتا تھا۔ انہوں نے جب میری پریشانی دیکھی اور مجھے ایک ایسا وظیفہ عطا کیا جس کا نام سنتے ہی دل کو سکون مل جاتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا، بیٹا یہ صرف چند کلمات نہیں، یہ اللہ کی غیبی مدد کو پکارنے کا وہ سچا اور آزمودہ طریقہ ہے جو کبھی ناکام نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر پورے یقین اور دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ وظیفہ اسی بزرگ خاتون نے دیا تھا، اور آج میں آپ کو وہی وظیفہ تحفے میں دے رہا ہوں جو انہوں نے مجھے اس وقت سکھایا تھا جب میں محض 20 سال کا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑا۔ میں یہ وظیفہ روزانہ کرتا ہوں، بلا ناغہ کرتا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزات دیکھے ہیں جن پر عقل حیران رہی۔ جب میں نے یہ وظیفہ روزانہ کرنا شروع کیا تو میری زندگی میں ایسے ایسے راستے کھلے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ہر قدم پر غیب سے ایسی مدد ملتی تھی کہ میرے مشکل سے مشکل کام منٹوں میں آسان ہو جاتے تھے۔ غیبی مدد کا یہ عالم تھا کہ جو رکاوٹیں پہاڑ لگتی تھی وہ ریت کی دیوار ثابت۔ میرے ذہن او گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا، مجھے دور دور تک پیسے ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی، لیکن رب ایک کعبہ کی قسم غیب سے ایسے اسباب بنتے تھے کہ مجھے پیسے مل جاتے تھے اور میری تمام مالی پریشانیاں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ میری زندگی کی جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ مجھ پر ہمیشہ میرے اللہ کی خاص رحمت رہی اور آج بھی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ بھی اجنبی نہیں ہیں۔ اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقین جانیے یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آج آپ کی تنگی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی آج سے ہی بلکہ اسی وقت سے اس معجزاتی وظیفے کو شروع کر دیں۔ آپ کے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ بس شرط صرف ایک ہی ہے، آپ نے یہ وظیفہ پورے سچے دل سے، خالص نیت سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ پورے دل سے اپنے رب کو پکاریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور کوئی بھی تنگی آپ کے قریب نہیں بھٹکے گی۔ ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم وظیفے تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارا دل شک اور وسوسوں سے بھرا ہو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ اس بزرگ عورت کے بتائے ہوئے اور میرے آزمودہ وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو غریبی اور تنگدستی ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ اب آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے سر جھکانے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ جب کائنات کا مالک غیب سے دینے پر آتا ہے تو وہ انسان کی سوچ اور گمان سے بڑھ کر عطا کرتا۔ آج کی اس مصروف دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی الجھن میں مبتلا ہے۔ کسی پر قرض کا بوجھ ہے تو کوئی بیماری سے لاچار ہے، کسی کے کاروبار پر بندش ہے تو کسی کے گھر میں فاقے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اس ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور جب ہم اسے اس کے پسندیدہ ناموں اور خاص ترتیب سے پکارتے ہیں تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو غیبی مدد، جو آسانیاں اور جو سکون اللہ نے مجھے گزشتہ کئی سالوں سے روزانہ اس وظیفے کی برکت سے دیا ہے وہ آج سے آپ کا بھی مقدر بن جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس وظیفے کی اصل روح، اس کی ترتیب اور اس کے پڑھنے کے درست وقت کو سمجھیں تاکہ آپ بھی پہلے ہی دن سے اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر لیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس معجزاتی اور نورانی وظیفے کا وہ طریقہ اور ترتیب کھول کر رکھ دوں جس نے میری زندگی کو بدلا
اور جس کی برکت سے مجھے 20 سال کی عمر سے لے کر آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ راز ہے جو دل کے تاروں کو ہلا دیتا ہے اور بند تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اس وظیفے کا اصل وقت مغرب کی نماز کے فوراً بعد کا ہے۔ اگر کسی مجبوری، سفر یا مصروفیت کی وجہ سے آپ نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکیں تو مغرب اور عشاء کے درمیان جتنا بھی وقت ہوتا ہے آپ اس دوران کسی بھی وقت اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب دن اور رات کا ملاپ ہوتا ہے، جب آسمان سے رحمتیں اور برکتیں خاص طور پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس وظیفے کی پہلی اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ نے اسے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ آج کل لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے موبائل فون چل رہی ہے یا لوگوں سے باتیں ہو رہی ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسی غفلت سے پرہیز کر۔ جب کائنات کے شہنشاہ سے مانگنے بیٹھے تو اپنا پورا دھیان، اپنا دل اور اپنا دماغ صرف اور صرف اپنے خالق کی طرف متوجہ کر۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے دل کی تسلی اور عمل کی طاقت کو بڑھانے کے لیے ایک بار پورا درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ پورا درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے نہایت عاجزی اور سچے دل سے ایک بار پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے ہمارا وہ معجزاتی سفر شروع ہوتا ہے جس کی ترتیب خود اس بزرگ خاتون نے مجھے سکھائی تھی۔ آپ نے کل 3 چیزیں پڑھنی ہیں اور یقین جانیے انہیں پڑھنے میں آپ کے صرف 10 سیکنڈ لگیں گے، لیکن ان 10 سیکنڈز کا اثر آپ کی پوری زندگی پر رہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو پکار ہے وہ ہے یا ربنا۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، لیکن اس کے ساتھ ہم نے اللہ پاک کا وہ مبارک نام ملانا ہے جو رزق کے خزانوں کا مالک ہے، یعنی یا رزاق۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو گویا آپ کائنات کے سب سے بڑے سکھی کے دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس ترتیب کو صرف اور صرف 3 بار نہایت پیار اور عاجزی سے پڑھنا ہے: یا ربنا یا رزاق، یا ربنا یا رزاق، یا ربنا یا رزاق۔ اسے پڑھتے ہی آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترے۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر ہم نے اس پکار کی طرف بڑھنا ہے جو بندے کو اس کے رب کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے، اور وہ پکار ہے یا رب۔ میرے دوستو، جب انسان کہتا ہے یا ربنا تو یہ ایک پکار ہے، لیکن جب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلتا ہے یا ربی، اے میرے رب، تو بندے اور خدا کا فاصلہ مٹ، آپ اپنے رب کے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ کائنات کے فرشتے بھی آپ پر رشک کرنے لگیں۔ اب اس یا ربی کے ساتھ آپ نے وہ جملہ دہرانا ہے جو آپ کی جھولی کو غیبی خزانوں سے بھر دے گا۔ آپ نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور سچی نیت کے ساتھ 3 بار کہہ: یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی عاجز بندہ مغرب کے اس مبارک وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے خالق کو پکارتا ہے کہ اے میرے رب میری خالی جھولی کو بھر دے، تو اس غفور او رحیم ذات کو اپنے بندے کی لاچاری پر رحم آ جاتا۔ وہ ذات کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر کٹھن موڑ پر جب بھی یہ پکار لگائی، مجھے غیب سے وہ کچھ ملا جس کا میرے وہم او گمان میں بھی نام او نشان نہیں تھا۔ یہ وہ نورانی کلمات ہیں جو براہ اے راست عرش اے الہی پر اثر کرتے ہیں اور انسان کی تقدیر کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اب اس کے فوراً بعد ہم اس تیسرے اور آخری معجزاتی کلمے کی طرف بڑھیں گے جو بڑے سے بڑے قرضے، بیماری، بندش اور جادو کا ایک ہی پل میں جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے، جو مشکلات کے سنگلا خط پہاڑوں کو بھی ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پریشان حالوں کی سب سے بڑی مددگار ہے۔ جب آپ یہ 2 وظائف مکمل کر لیں تو اب آپ نے تڑپ کر اپنے عاجز اور گناہگار ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے:
یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ اس کا مطلب ہے اے میری تمام مشکلات کو حل کرنے والے رب۔ میرے دوستو، اس ایک نام میں وہ تاثیر پوشیدہ ہے کہ جب کوئی بے بس انسان کائنات کی تمام طاقتوں سے مایوس ہو کر اپنے رب کو یا حل المشکلات کہہ کر پکارتا ہے، تو اللہ پاک کی غیرت اور اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ جب آپ یہ تینوں چیزیں ترتیب وار 3 بار پڑھ لیں تو اب باری آتی ہے اس دربار اے الہی میں اپنی فریاد پیش کرنے کی، اور یہاں دعا مانگنے کا ایک سچا عاجزانہ اور خاص طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ پڑھ کر جلدی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، 2 جملے بولتے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، دعا تو روح ہے ہر عبادت کی۔ جب آپ نے یہ عمل مکمل کر لیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے سامنے پھیلائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ دنیا کے سب سے امیر، سب سے بڑے اور سب سے سخی بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ آپ کی جیب خالی ہے، آپ کے جسم پر پریشانیوں کے زخم ہیں، لیکن اس سخی کا دروازہ کھلا ہے۔ سب سے پہلے اپنی زبان سے ایک بار پھر پورا درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور کہے یا الہی میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن تیرے سوا میرا کوئی دوسرا رب نہیں ہے جس کے آگے میں ہاتھ پھیلا سکوں۔ اے میرے رب، میری اس غریبی کو، میری اس تنگی کو اور میری ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مجھے غیب سے وہ رزق عطا کر جس کا حساب کوئی انسان نہ رکھ سکے۔ میرے دوستو، اپنی زبان میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگے۔ یاد رکھیے، جو آنکھ اپنے رب کے حضور نم ہو جاتی ہے وہ کبھی مایوس نہیں لوٹائی جاتی۔ دعا کے آخر میں ایک بار پھر درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لے۔ یہ وہ عمل ہے جو میں نے 20 سال کی عمر سے لے کر آج تک کبھی نہیں چھوڑا۔ میں آپ کو ایک بار پھر پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بھی آج ہی سے، اسی مغرب سے، اس عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں۔ آپ جس دن سے یہ عمل شروع کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ غیب سے کیسے راستے بنتے ہیں، آپ کی تنگی کیسے خوشحالی میں بدلتی ہے، اور کیسے آپ کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ سچے دل اور خالص نیت کے ساتھ کیا گیا یہ وظیفہ کبھی رائیگان نہیں جائے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر۔ میں پھر توجہ دلا رہا ہوں، سورہ حدید کی وہ آیت اور سورہ صف کی یہ آیت، اور یہ آیت پہلے آ چکی ہے سورہ فتح میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی، وہ ریلیٹ کر لیجیے۔ وہاں 3 چیزیں تھی، بینات معجزے، کتاب اور میزان، یہاں 2 رہ گئے۔ بینات جمع کتاب، یہ قرآن ہے الہدا، یہی معجزہ ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمبر 2، المیزان نے دین حق کی شکل اختیار کی، اب وہ کامل نظام بن گیا ہے، ہر دھما جہتی پہلو اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل نظام پر، کل کے کل دین پر، کل کے کل نظام زندگی پر، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار۔ اب اس کے لیے پکار، اب تک تو بات آئی تھی نا، کلمہ خبریہ آیا تھا، مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان رکھے، یقین والا، شکوک و شبہات والا نہیں، اور جہاد کریں اللہ کی راہ میں، اپنے جان اور مال کھپائیں۔ اب یہاں پر وہ آ رہا ہے ایک دعوت اور ایک پکار اور للکار کے انداز میں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا تمہاری رہنمائی کی جائے، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے۔ جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو ایک کاروبار کرنا پڑے گا، جس طرح کاروبار میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو محنت بھی صرف ہوتی ہے اور پیسہ بھی لگ، اگر سرمایہ کم ہے محنت زیادہ ہو جائے گی۔ آپ ایک ٹوکری لے کر پھلوں کی اور پھریں گے سارا دن، 40-50 روپے شام تک لے آئیں گے بچوں کے لیے، سرمایہ کم تھا محنت زیادہ ہے۔ سرمایہ بڑھے گا ریڑھی لگ جائے گی، اب محنت کم ہو گئی، بوجھ اب گردن پر نہیں ہے، اور سرمایہ بڑھے گا کھوکھا لگ جائے گا، اور سرمایہ بڑھے گا بڑی شاندار دکان ہوگی، اور سرمایہ بڑھے گا امپورٹ ایکسپورٹ کا دھندا ہوگا۔ لیکن یہ کہ یہ 2 چیزیں ہمیشہ، سرمایہ
اور محنت، وہی سرمایہ اور محنت لگاؤ گے اللہ کے دین کے لیے تو جہنم سے چھٹکارا ملے۔ تجارت تو وہ بھی ہے، تجارت یہ بھی ہے۔ یہاں کی تجارت میں تمہیں کچھ منفعت چاہیے، اور اس تجارت کا فائدہ یہ ہے کہ جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے اموال کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ وہ بہتری کیا ہے؟ اب اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ، ان باغات میں تمہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ریزیڈینشل گارڈنز میں بڑے عمدہ ریزیڈنسز فراہم کرے گا، بہت عمدہ مسکن، بہت اعلیٰ محل عطا فرمائے گا، اور وہ بھی باغات کے اندر ہوں گے، باغیچوں کے اندر ہوں گے۔ ان تین چیزوں کو آگے فل سٹاپ لگایا، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے اصل بڑی کامیابی۔ البتہ اس بریکٹ کے باہر ایک شے اور ہے، وَأُخْرَى، ایک اور شے بھی، تحبونہا، جو تمہیں بہت پسند ہے۔ اس میں بھی ایک تعریض ہے، اللہ کو اس فتح وطا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اللہ کو تو تمہیں آزمانا ہے، تم نے اپنا سب کچھ لگا دیا، تم کامیاب ہو گئے، چاہے وہ انقلاب آئے نہ آئے، چاہے وہ دین قائم ہو نہ ہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم نے اپنا سب کچھ اس میں کھپا دیا۔ یہ ہے کامیابی اصل، اور اصل کامیابی بندہ مومن کے لیے در حقیقت آخرت کی کامیابی۔ دنیا میں نصرت آئے، فتح آئے، یہ اضافی شے ہے، یہ گویا کہ ایک ثانوی شے ہے۔ اخرى تحبونہا، دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب۔ اب یہ ظاہر بات ہے کسی خاص وقت پر یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ اب اللہ کی طرف سے مدد اور فتح جو ہے قریب ہے، بالکل آیا چاہتی، تمہاری قدم بوسی کرے گی فتح۔ اور اس کے بارے میں جہاں تک سیرت کے مطالعے سے مجھ پر منکشف ہوا وہ یہ ہے کہ یہ غزوہ احزاب کے بعد ہے۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے ثبوت دے دیا اپنے صداقت کا، اپنے ایمان صادق کا، اپنی ثابت قدمی کا۔ اس کے بعد حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نزدیک وہ اس حکم کا امتثال امر ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اب بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو۔ وہ بشارت اس وقت حضور نے ان الفاظ میں دی غزوہ احزاب کے فوراً بعد، لَن تَغْزُوكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا، اے مسلمانوں اب ٹیبلز ٹرن ہو چکی، اب قریش میں جرت نہیں ہے کہ وہ تم پر حملہ آور ہو اس سال کے بعد، انیشیٹو ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، بلکہ اب تم ان کی طرف جو ہے رخ کرو گے، پیش قدمی کرو گے۔ چنانچہ اگلے ہی سال آپ نے وہ سفر کیا عمرے کے لیے، اور جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہو گئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا والی بات ہو گئی۔ تو در حقیقت وہ شرح اس آیت کی۔ اب وہ آخری آیت آ گئی جس میں بڑی گہری مشابہت ہو جاتی ہے اس سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کا جو ابتدائی حصہ ہے، وہ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ میں آگے، اور جو آخری حصہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو۔ وہاں کیا تھا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو غیب میں ہونے کے باوجود اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے کہا تھا ایک وقت میں عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ تو نصرت کی دو نسبتیں ہو گئی۔